अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। वो किस्सा है सहाबे उखदूद का, तो इसलिए इसको आखिर तक देखें और सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो वाक़या है असहाबे उखदूद का एक दर्दनाक वाक़या है, जिससे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, औरतें सभी जो है इबरत हासिल कर सकते हैं। सभी के लिए सब्र और शुक्र का एक बहुत ही इबरत वाला वाक़या है। एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में सूरतुल बुरूज सूरह नंबर 25 की इब्तदाई आयतों के अंदर बयान किया असहाबे उखदूद का वाक़या। उन्होंने कहा कि मार दिए गए गधे वाले। जो सहाबी उनको घेर कर बैठे हुए थे, जो उनसे इल्म दीन सीखते थे, जो उनसे सूरतें वगैरह सीखते थे, वो कहने लगे, ए नबी, ये कौन है गधे वाले? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि तुमसे पहले कौमों में से एक कौम थी जो अहले ईमान थी। उन्होंने उसके बारे में बताया कि एक बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह के पास एक जादूगर था। जादूगर जो है वो बूढ़ा हो चला था। अब वो जादूगर राजा से कहता है कि बादशाह, अगर मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मुझे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको मैं इल्म दीन अपना ये जादू सिखा सकूं, उसके अंदर अपना ये जादू का इल्म ट्रांसफ़र कर सकूं। तो राजा ने मुनादी लगवा दी और उनको एक लड़का ऐसा मिल भी गया जो जिसको वो जादूगर जादू सिखा सके। अब वो बच्चा जो है रोज़ उससे जादू सीखने आने लगा। वो बच्चा एक बस्ती से आता था। बस्ती से आते हुए महल की तरफ एक बीच में जंगल पड़ता था, जिस जंगल में जो है एक राहिब रहता था। राहिब जो है उसकी उस बच्चे की उस राहिब से मुलाकात हुई और वो राहिब उस बच्चे को इल्म दीन अब सिखाने लगा। जब दोनों आप मिलते रहे तो वो उसको इल्म दीन सिखाने लगा। अब राहिब जो है बच्चे को रोज़ सिखाता। अब बच्चा जो है जब दोनों ही चीज़ें सीखता, जादू भी सीखता उधर और उधर इल्म दीन सीखता। अब वो इधर इल्म दीन सीख करके जब जादूगर के पास जाता तो जादूगर के पास लेट हो जाता, तो जादूगर उसे मारता कि तू मेरे पास लेट क्यों आता है। अब वहाँ से जादूगर उसको लेट छोड़ता। अब जादूगर लेट छोड़ता और घर जाता तो घर वाले उसे मारते कि तुम लेट क्यों आते हो। तो उसने ये सारा वाक़या जो है उस राहिब को बयान किया कि मैं जब यहाँ से जादूगर के पास जाता हूँ तो मैं लेट हो जाता हूँ, मुझे मारता है, और वहाँ से जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे घर वाले मारते हैं, मैं क्या करूँ। तब राहिब ने कहा कि तुम एक काम करना, जब तुम जादूगर के पास जाओ तो उनसे बोलो कि मुझे घर वालों ने लेट छोड़ा, और जब जादूगर के पास से अपने घर जाओ वापस तो घर वालों को बोलो कि मुझे जादूगर ने देर से छोड़ा, लेकिन मेरे पास जो है इल्म सीखते रहना, इसको मत छोड़ना। अब एक दिन वो बच्चा जो है बस्ती से महल की तरफ जा ही रहा था कि बीच में उसे एक बहुत बड़ा जानवर मिला। अब वो जो जानवर था, जाते हुए उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर मिला। उसने देखा कि कुछ लोग उधर खड़े हुए हैं, कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं। जो लोग जो है जानवर से डर कर जा ही नहीं रहे, ना इधर के लोग उधर जा पा रहे, ना उधर के लोग इधर आ पा रहे। तो उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और मन में ही नियत की कि अगर वो जादूगर हक पर है तो इस पत्थर से ना ये जानवर मरे और ना ही हटे, और अगर वो राहिब हक पर है तो इस पत्थर से ये जानवर मर जाए। बहुत छोटा सा पत्थर था। उसने वो पत्थर उठाकर उस जानवर के मारा तो जानवर जो है तुरंत मर गया। अब जब वो मर गया तो लोगों में उस बच्चे के चर्चे हो गए कि इस छोटे से बच्चे ने जो है बड़े से जानवर को मार डाला। अब अल्लाह ने जो है उसकी दुआओं में जो है तासीर रख दी। अल्लाह ने उसकी दुआओं में तासीर रख दी, हिकमत दे दी, शिफात दे दी उसकी दुआओं में। अब लोग बाग जो है उसके पास अपना इलाज करवाने आने लगे। अपना इलाज करवाने जब आते, किसी की कोई परेशानी होती, किसी की कोई परेशानी बताते, वो क्या करता, उन लोगों से ईमान इल्म कबूल करवाता, ईमान, और उनसे कहता कि पहले तुम इस दीन को कबूल करो, इस्लाम को कबूल करो। जब उन लोगों से इस्लाम कबूल करवाता और फिर उनके हक़ में दुआ करता, अल्लाह ताला से दुआ करता और अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता। इस तरह से जो है उसके चर्चे बहुत जगह मशहूर हो गए। एक बार इसी बात को वज़ीर के कान में पहुंची ये बात कि एक बच्चा है वो सभी का इलाज करता है, तुम नाबीना हो, तुम भी देखो कि क्या पता तुम्हारा इलाज भी हो जाए। अब वो वज़ीर जो हैं उस बच्चे के पास गए और जाकर कहा कि मुझे मेरी आंखें दे दो। अब उस बच्चे ने कहा कि मैं आंखें कहाँ से दूँ, मैं तुम्हें आंखें कहाँ से दे सकता हूँ। तो उस वज़ीर ने कहा कि तुम सबको ठीक करते हो, मुझे भी ठीक कर दो। तो उस बच्चे ने कहा कि आंखें देने का काम तो मेरे अल्लाह का है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह कौन है? तो उस बच्चे ने कहा कि अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, सबका रब है, कि पहले तुम इस्लाम कबूल करो, दीन कबूल करो, फिर मैं तुम्हें जो है
تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ تو وہ مان گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور بچے نے جو ہے ان کے جانے کے بعد ان کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، ان کے پاس آنکھیں آ گئیں۔ جب وہ اپنے دربار گئے، وزیر صاحب جب اپنے دربار گئے بادشاہ کے یہاں پر، تو سبھی لوگ دیکھ کر چونک گئے کہ یہ تو نابینا تھے، دیکھ کیسے رہے ہیں، کیونکہ یہ تو نہ دیکھ سکتے تھے۔ تو اب سب دیکھنے لگے ان کو۔ بادشاہ نے بھی اس چیز کو دیکھا کہ بھئی تمہاری آنکھیں کیسے آئیں واپس، بادشاہ نے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے دی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تمہارا رب میں ہوں۔ بادشاہ جو ہے اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں۔ بادشاہ بہت ظلم کرتا تھا سب پر، اس راہب پر بھی ظلم کرتا تھا، اسی لیے وہ بستی سے الگ ایک جنگل میں رہتا تھا۔ اب بادشاہ جو ہے خوش ہو گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے دی ہیں تمہیں آنکھیں، کہ نہیں تم نے نہیں دی، میری آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں۔ تو اللہ کون ہے؟ کہ وہی جو اس لڑکے کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ کہ کون ہے وہ لڑکا؟ کہ وہ لڑکا وہ ہے، اس نے بتا دیا اس لڑکے کے بارے میں۔ تو اب وہ بچہ کہ کہاں ہے وہ بچہ، اس کو بلواؤ۔ اس بچے کو بلایا گیا۔ اب اس بچے کو جب بلایا گیا تو اس بچے سے پوچھا گیا، بچے کو بہت مارا۔ اب بچہ جب بہت پٹائی کھا لی تو بچے نے اپنا منہ کھول دیا، اس نے اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اب اس راہب کو بھی بلایا گیا، اب سب کو بلایا گیا۔ اس راہب سے کہا گیا کہ بتا کون ہے تیرا اللہ؟ اس نے کہا جو سب کا اللہ ہے، جو سب کا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ کہ تو مجھ کو اپنا رب مان، تو مجھ کو اپنا رب کیوں نہیں مانتا؟ کہ کیونکہ تم رب ہو ہی نہیں، اللہ ہے، رب ہے، جو رب ہے میرا رب ہے، میں تم کو کیوں رب مانوں؟ تو اس بادشاہ نے کیا کیا، ایک آرا منگوایا، اس کے سر پہ رکھوایا راہب کے، اور بولا کہ بول یا تو اب قبول کر کے میں کون ہے تیرا رب؟ کہ میرا اللہ ہے میرا رب۔ تو بادشاہ کو جو ہے غصہ آ گیا، اس نے جو ہے اس کے سر پر وہ آرا چلوا دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر وزیر سے پوچھا کہ تو قبول کر کے میں ہوں تیرا رب؟ اس نے بھی نہیں قبول کیا کہ تو ہے میرا رب، اس نے قبول کیا کہ اللہ ہے میرا رب۔ تو جب اس نے قبول کیا، اب بادشاہ جو ہے پریشان، اس نے بھی اس کے سر پہ، بادشاہ نے اس کے سر پہ آرا رکھوایا، پھر اس کو بھی 2 حصوں میں کٹوا دیا۔ اب بچے کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ تجھ کو میں ایسے نہیں ماروں گا، تجھے تو الگ طرح کی سزا دوں گا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اس بچے کو بولا، سبھی سے بولا اپنے سپاہیوں سے کہ اس کو لے جاؤ اور لے جا کر ایک پہاڑی پر سے نیچے گرا دو۔ جب سبھی سپاہی اس کو لے کر چلے پہاڑی کے پاس، تو بچے نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ مجھے بچا لے، صرف تو ہی بچانے والا ہے۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور اللہ نے اس کو بچا لیا، اور ایک ایسا وہاں پر زلزلہ بھیج دیا۔ اس زلزلے میں سبھی لوگ نیچے گر گئے، باقی وہ بچہ جو ہے بچ کر واپس آ گیا محل میں۔ اب جب وہ محل میں واپس آ گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ میں تو بچ گیا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس نے کہا اچھا اس بار تو بچ گیا، اس بار نہیں بچ پائے گا۔ اس نے پھر سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کر جاؤ سمندر میں ڈبو دو۔ جب سبھی اس کو سمندر میں لے کر چلے ڈبونے کے لیے، کشتی میں لے کر جا رہے تھے، تو اس نے پھر سے دعا کری، اللہ تو بچانے والا ہے، تو مجھے بچا لے۔ اللہ نے اسے پھر سے بچا لیا۔ اللہ نے کیا کیا، ان کی کشتی سمندر میں پلٹ دی، سبھی کو ڈبو دیا، اور وہ بچہ جو ہے سطح پر آ گیا، ڈوبنے کے بعد بھی سطح پر آ گیا۔ تو وہ پھر سے بچ گیا، پھر سے محل گیا، پھر کہا اس نے کہ اللہ کہ مجھے میرے اللہ نے پھر سے بچا لیا۔ تو بادشاہ پریشان، اس نے کہا کہ میں ایک طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے مار سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں بولو کیا طریقہ ہے؟ تب اس نے بولا کہ طریقہ یہ ہے کہ تم میرے ترکس سے ایک تیر نکالو گے، اور جب تم اس تیر کو نکالو گے اسے میرے سر پہ مارنا، اور جب تم اسے میرے سر پر مارو، جب اس کو چلاؤ تو تم پڑھنا بسم اللہ رب الغلام۔ تو اس نے راجا کو تو مارنا تھا اس بچے کو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب راجا نے کیا کیا اسے، لیکن ہاں بچے نے یہ بھی بولا کہ مجھے نا ایک سب سے اونچی والی پہاڑی پر لے کر چلو، اور وہاں پر تمام لوگوں کو اکٹھا کرو بستی کے، تب تم ایسے مجھے مار سکتے ہو۔ تو اس نے یہ چال چلی تھی بچے نے، تو راجا نے ایسے ہی کیا۔ راجا نے کیا کیا، اب راجا نے اسے جو ہے پہاڑی پر لے جایا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جب اس نے اس کے ترکس سے تیر نکالا اور چلایا اور بولا بسم اللہ رب الغلام، اور بچے کے سر پر تیر چلا دیا، اور بچہ جو ہے وہیں مر گیا۔ اب اس کو دیکھ کر جیسے ہی وہ بچہ مرا تو سبھی لوگ چلا پڑے جو نیچے کھڑے ہوئے تھے، آمنت برب الغلام۔ ان سبھی لوگوں میں بھی ایمان بھر گیا، وہ سبھی لوگ جو ہے ایمان لے کر آ گئے اس لڑکے کے رب پر۔ اس بچے کی موت نے سب کے دلوں کو جو ہے ایمان سے بھر دیا، اور سبھی لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ اب بادشاہ اور باقی سبھی لوگ جو ہیں پریشان، وہ کہہ رہے کہ ابھی 2-3 لوگ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اب اس کو ان پوری جنتا کو کیسے سنبھالیں؟ اب انہوں نے کیا کیا، ان سبھی لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، بادشاہ کے لوگوں نے، اور سوچا کہ چلو
اب ہم ایسا کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، گڑھے کھدوائے اور ان میں آگ جلوائی اور پوری کی پوری جنتا کو وہاں پر کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا جو لوگ مجھے قبول کر لے اپنا رب ان کو چھوڑ دینا، باقی سب کو ڈال دینا۔ اب سارے لوگ جو ہے ایمان کے پکے تھے، ایمان سے بھرا ہوا ان کا دل تھا، ان سبھی لوگوں نے راجا کو اپنا رب نہ مان کر اللہ کو، اس لڑکے کے رب کو اپنا اللہ مانا، اور سبھی لوگ جو ہے آگ میں جلا دیے گئے، سب کو انہوں نے جلا دیا۔ آخر میں جو ہے ایک ماں جس کے سینے سے بچہ لپٹا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس نے سوچا کہ مجھے اب کوئی دیکھے گا نہیں، میں اپنے بچے کی خاطر جھوٹ بول دوں تاکہ اس بچے کی زندگی بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی اور کہا کہ اس بچے نے کہا کہ اے ماں تو حق پر ہے، تو فکر مت کر، تو کود جا۔ بس وہ جو ہے اس کی ماں اس میں کود گئی۔ ایسے ہوتے ہیں صبر والے لوگ۔ ان سبھی لوگوں میں راہب کا صبر دیکھیے، وہ ایک سب سے الگ جگہ پر رہتا تھا اور چپکے جو ہے بچے کو علم دین سکھانے لگا۔ اس وزیر کا صبر دیکھیے جو ایک عہدے پر تھا، چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، چاہتا تو چھوڑ سکتا تھا، اس کا آفر مان سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ کو قبول کیا۔ اس بچے کا صبر دیکھیے، اس نے اتنی ساری چیزیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت دی تھی، اس کو ایسی حکمت دی اللہ تعالیٰ نے کہ تو مطلب ایسا کر ایسا کر، اس نے اپنے من سے نہیں کیا، اپنی منمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت دی تھی ایسا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس ماں بچے کا وہ دیکھیے آپ، ماں بچے نے جو ہے کیسی قربانی دی، پوری کی پوری قوم نے کیسے قربانی دی، سب نے جو ہے سب کے دل میں ایمان بھر گیا تھا، سب نے ایمان قبول کر لیا تھا، سب نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کا دل اسلام سے اور ایمان سے بھر چکا تھا، اور سبھی کے سبھی آگ سے جلتے ہوئے گڑھوں میں کود پڑے تھے، سب کو گرا دیا گیا تھا اور سبھی لوگ منظر دیکھ رہے تھے، باقی سبھی سپاہی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم ذرا سا بھی صبر نہیں کرتے، ہم سے اگر 2 روپے بھی چھن جائیں تو ہمیں اس کا بھی صبر نہیں ہوتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیوں چلا گیا ہمارے ہاتھ سے۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی بہتری لکھی ہوئی ہوگی، نہیں، ہم سوچیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، ہمیں صبر نہیں ہوگا۔ دوستو ہمیں صبر اور شکر کرتے رہنا چاہیے، جب ہم صبر کریں گے اس میں خود بخود شکر بھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں اپنے لیے صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر نعمتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ تو یہ تھا اصحاب الاخدود کا واقعہ جو بہت ہی دردناک تھا۔ آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ سبھی کو علم دین پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی اور اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس کہاوت میں یا کہیں پر بھی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ ہم سب کو علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔